قرآن مجید ایک الہی کتاب ہے جو نہ صرف روحانی اور اخلاقی ہدایات فراہم کرتی ہے بلکہ اس میں ایسی معلومات بھی ہیں جو سائنسی حقائق کے بارے میں ہیں۔ ان سائنسی حقائق کو قرآن میں صدیوں پہلے ذکر کیا گیا تھا جب ان کی سائنسی دریافت بھی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ان حقائق کو موجودہ دور کی سائنس نے ثابت کیا ہے، جس سے قرآن کی صداقت اور الہامی حیثیت کا اقرار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جنین کی تشکیل کے مراحل کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پھر ہم نے نطفے کو ایک جمے ہوئے خون کی صورت دی، پھر ہم نے اس کے خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ یہ آیت انسانی جنین کی تخلیق کے مختلف مراحل کی تفصیل بیان کرتی ہے، جو کہ جدید ایمبریولوجی کے مطابق درست ہے۔ یہ مراحل صرف مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ صدیوں بعد دریافت ہوئے۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں ذکر ہے۔ کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو جدا کیا؟ اس آیت میں بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہے، جو کہ ایک سائنسی نظریہ ہے کہ کائنات ایک نقطے سے آغاز ہوئی اور پھر پھیل گئی۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کی زمین کے استحکام کو اس انداز میں بیان کیا گیا، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس آیت میں زمین کے استحکام میں پہاڑوں کے کردار کو بیان کیا گیا، جو کہ جدید جیولوجی کے مطابق بالکل درست ہے۔ پہاڑ زمین کی سطح کے نیچے گہرائی تک جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں زمین کی میخیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو لوگ چھپر بناتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا۔ اس آیت میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کے طریقے کو بیان کیا گیا، جو کہ حیاتیاتی مشاہدات کے مطابق ہے۔ شہد کی مکھیوں کے بنائے گئے چھتوں کی ساخت بہترین ہوتی ہے، جو کہ سائنسدانوں کے لیے ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ قرآن مجید میں سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہیں، جن کو موج نے ڈھانپ لیا ہو، ایک کے اوپر ایک۔ یہ آیت سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے اندھیرے کو بیان کرتی ہے، جو کہ جدید سمندری سائنس کے مطابق ہے۔ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی میں پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتی ہے اور وہاں مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں انسان کی انگلیوں کے نشانات کی انفرادیت کا بھی ذکر ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس کی انگلیوں کے پورے تک درست بنا دیں گے۔ یہ آیت انسان کے فنگر پرنٹس کی انفرادیت کو بیان کرتی ہے، جو کہ جدید بائیو میٹرکس کے عین مطابق ہے۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں اور یہ شناخت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں خلا اور زمین کے پھیلاؤ کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں کائنات کے مسلسل پھیلنے کے عمل کی طرف اشارہ ہے، جو کہ جدید کاسمولوجی کے عین مطابق ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں آسمان کی حفاظت کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور ان کی نشانیوں سے یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ آیت آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر بیان کرتی ہے، جو کہ جدید سائنس کے مطابق بالکل درست ہے۔ زمین کی فضا ہمیں شمسی تابکاری اور الٹرا وائلٹ شعاعیں اور دیگر مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں واٹر سائیکل کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار میں پانی اتارا اور زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اسے واپس لینے پر بھی قادر ہیں۔
یہ آیت واٹر سائیکل کو بیان کرتی ہے جو کہ جدید ہائیڈرولوجی کے مطابق ہے۔ پانی سمندر سے بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، بادل بنتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ قرآن مجید میں شہاب ثاقب کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطینوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ آیت شہاب ثاقب کو بیان کرتی ہے جو کہ آسمان کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شہاب ثاقب وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جو زمین کی فضا میں داخل ہو کر جل جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ یہ آیت انسان کی تخلیق کے مواد کو بیان کرتی ہے جو کہ بائیولوجی کے مطابق ہے۔ انسان کے جسم میں پائے جانے والے عناصر زمین کی مٹی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رات اور دن کے تسلسل کا بھی ذکر ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ آیت زمین کی گردش کو بیان کرتی ہے جو کہ جدید سائنس کے مطابق درست ہے۔ زمین کی گردش کی وجہ سے دن اور رات کا تسلسل ہوتا ہے۔ یہ تمام سائنسی حقائق جو قرآن میں بیان کیے گئے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے۔ قرآن مجید ایک الہی کتاب ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ سائنسی حقائق کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ بات کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پہلے ایسی معلومات فراہم کرے جو جدید سائنس کے بالکل عین مطابق ہوں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے آتی ہے، اور سورج اور چاند ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے اور اسی کا حکم اس کائنات پر چلتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے سائنسی حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔